اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی کا شرف عطا فرمایا، اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی ساری کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم انسانیت کا اندھیرا، گمراہی اور ضلالت کی تاریکی اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے سراج منیر بنایا، اور آپ کے ذریعے دنیا کی ساری ظلمتوں کو دور کیا۔ اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے پھر اس سراج منیر سے قیامت تک سلسلہ نور و ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یکے بعد دیگرے بہت سے چراغ جلائے۔ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت امت کے لیے اللہ جل مجدہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ میں نے اس وقت سورہ انعام کی 3 آیتیں، آیت نمبر 123، 124 اور 125، 3 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، جب ان کے پاس یعنی کفار اور مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کی ان غیر مسلموں کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس کوئی معجزہ اور نشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو معجزات دیے، اپنی نبوتوں اور رسالتوں کی امت کے سامنے تصدیق کرنے کے لیے دلائل دیے، معجزات دیے۔ کسی کو اونٹنی عطا فرمائی، عصا کے ذریعے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی، کسی کو ید بیضا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بغل میں دست مبارک رکھتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا، کسی کو احیاء موتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے، مٹی کے مورتیاں بناتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتی، کسی کو جنات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر حکومت دی۔ الغرض بہت سے معجزات اور بہت سے دلائل انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ تمام معجزات اور وہ تمام کرامات اور وہ تمام دلائل اور تصدیقات جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کو متفرق طور پہ تقسیم کر کے دیے تھے، حضور علیہ السلام کے وجود مبارک میں ان تمام معجزات اور دلائل کو جمع کر دیا، اور وہ تمام تر کمالات اور تصدیقات نبوت جو دیگر انبیاء اور رسول اعظام میں متفرق تھے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں مجتمع ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ اس لیے کسی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، یعنی وہ حسن و جمال جو سارے انبیاء علیہ السلام میں منتشر کیے گئے، متفرق کیے گئے اور جدا جدا کر کے تقسیم کیے گئے، وہ سارے حسن اور وہ سارے جمال اور وہ سارے کمال اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک میں یکجا کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ذات اقدس بھی معجزہ بنائی گئی، آپ کی کتاب قرآن بھی معجزہ بنایا گیا، اور آپ کو خود کثیر المعجزات بنایا گیا۔ اب ذکر ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ آتا، چاند ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا،
پتھروں کو اشارہ ہوا وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، درختوں کو حکم ہوا وہ جڑیں اکھیڑ کر زمین کا سینہ چیر کے آپ کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ سب نشانیاں تھیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ نبوت اور رسالت کے سچ اور حق ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، ایمان لاؤ، اب قرآن مجید ان منکرین کا جواب بیان فرما رہا ہے۔ تو جواب کیا دیتے؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ، وہ کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ جب تک جو نشانیاں ان رسولوں کو ملی ہیں، جو معجزات ان رسولوں کو ملے ہیں، ان جیسے معجزات اور نشانیاں خود ہمیں بھی مل جائیں، وہ معجزے ہمارے اندر آ جائیں، وہ دلائل ہمارے اندر آ جائیں اور ہم بھی وہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں، تو تب ہم ان کی نبوت پر اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ یہ ان کی دلیل تھی، ایک حجت تھی، اپنے انکار کے جواز کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس استدلال کو اور خیال کو رد کر دیا۔ یہ ان کا جواب تھا، اب ان کے جواب پر اللہ رب العزت نے جواب مرحمت فرمایا ہے، جواب الجواب دیا ہے۔ تو اللہ کا جو جواب ہے وہ سمجھنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ تمہیں کیسے خیال ہو گیا کہ تمہارے اندر بھی وہی معجزات آ جائیں جو ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں میں ہیں، اور تمہیں وہ کرامات، وہ بزرگیاں اور وہ نشانیاں اور آیات مل جائیں جو ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور تم بھی ان کے مثل ہو جاؤ اور ان جیسے ہو جاؤ، یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ گویا تم اپنے لیے بالفاظ دیگر نبوت و رسالت مانگ رہے ہو، نبوت و رسالت مانگ رہے ہو کہ ہم بھی نبی اور رسول بنا دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا ہار کسے پہنانا ہے۔ یہ ایک اس آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ اعلم، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کا منصب کس کے سر پہ رکھنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ منصب رسالت جس کو دیا جائے گا یہ ایک نعمت ہوگی، مگر اس نعمت کو اٹھانے کا کوئی اہل بھی تو ہونا چاہیے، کوئی اتنا عظیم بھی تو ہونا چاہیے جسے اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہو اور ہر عیب اور نقص سے اتنا مبرہ اور بالا بنایا ہو، اور اتنا بالا بنایا ہو اس ذات کو، اس ہستی کو، اس کی سیرت کو، اس کی ذات کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو، اس کے علم و عمل کو، اس کے تقوی و طہارت کو، اس کے اخلاق کو، اتنا اعلیٰ تو وہ ہو کہ اللہ رب العزت اس پر منصب رسالت رکھ دے اور اسے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب اللہ پاک منصب رسالت کسی کو عطا کرتے ہیں، یجعل رسالتہ، جب اپنی رسالت کا منصب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو منصب رسالت عطا فرمانے سے پہلے اس وجود کو، اس ذات کو اور اس زندگی کو اس رسالت کے لائق بناتے ہیں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک جب بعثت کا وقت آتا ہے اور نبوت اور رسالت کے اجرا کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے اس ذات اور سیرت کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اسے منصب رسالت پہ فائز کیا جا سکے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ نبی اور رسول کی اپنی زندگی اور اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی سیرت اس کے نبی اور رسول ہونے پر خود دلیل ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کی زندگی اور سیرت اس کے نبی اور رسول ہونے پر خود دلیل بن جاتی ہے، اور جب وہ خود اس کی ذات اور سیرت اس کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہوتی ہے، تو جب وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزات تو بعد میں آتے ہیں، تو دعویٰ کرتے ہی
سب سے پہلی دلیل اس نبوت اور رسالت کی سچائی کی اس نبی اور رسول کی ذات اور سیرت کو بنایا جاتا ہے۔ اسے قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے سمجھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ مکہ کے مشرکوں کو، کافروں اور قریشیوں کو جمع کیا اور ایک اجتماع کر کے ان سے فرمایا، لوگوں تم جو 360 خود ساختہ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے پھرتے ہو، یہ کذب ہے، افتراء ہے، باطل ہے، اسے چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر مشرکین نے اور قریشیوں نے پوچھا کہ آپ 360 خدا ہم سے چھڑوا رہے ہیں اور ایک خدا منوا رہے ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سنائی دیتا ہے؟ فرمایا سنائی بھی نہیں دیتا۔ وہ عقل کو سجھائی دیتا ہے؟ فرمایا سجھائی بھی نہیں دیتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو وہ ایک اللہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتا، سننے میں بھی نہیں آتا، دیکھنے میں بھی نہیں آتا، ہم بن دیکھے بن سمجھے اس ایک اللہ کو کیسے مان لیں؟ اور وہ 360 ہمارے خدا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کو چھوڑ دیں، کیسے مان لیں؟ اس کے ہونے پر کوئی گواہی بھی تو آپ پیش کریں۔ اب اس موقع پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے اور اللہ رب العزت چاہتا تو ڈوبے سورج کو پلٹا کر بھی اس موقع پر اس دعوی توحید کی گواہی پیش کی جا سکتی تھی۔ آپ نے توحید کا دعویٰ انسانیت کے سامنے رکھا تھا، مخلوق کے سامنے شرک کو رد فرمایا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی۔ اس دعوت توحید پر وہ گواہی اور شہادت مانگ رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا اس وقت بھی سورج کو پلٹا دیتا، چاند کے ٹکڑے فرما دیتا، درختوں سے کلمہ پڑھاتا، پتھروں سے کلمہ پڑھاتا، نباتات، حیوانات اور جمادات، الغرض اس پست و بالا کائنات کے جس ذرے سے بھی چاہتا اللہ اپنی توحید کی گواہی کہلواتا۔ اور جو معجزہ اللہ پاک چاہتا وہ صادر ہو جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی خارجی معجزہ اپنی توحید کے دعوے پر پیش نہیں کیا بطور گواہی کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ لوگ تیرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں، تیرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں، کیا پیش کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونے پر اپنے ہونے کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ میرے ہونے پر میرے ہونے پر یوں گواہیاں تو بے شمار ہیں مگر تیرے جیسی گواہی کوئی نہیں۔ میرے وجود پر شہادتیں تو لا تعداد ہیں مگر آپ کی ہستی سے بہتر یہ اس جیسی شہادت کوئی نہیں۔ میری وحدانیت پر دلیلیں تو بے شمار ہیں مگر آپ کے وجود مسعود جیسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے ہونے پر ثبوت تو بے شمار ہیں مگر آپ جیسا ثبوت میں نے کارخانہ قدرت میں کوئی نہیں بنایا۔ یہ میرے ہونے پر ثبوت اور گواہی مانگتے ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت اور گواہی پیش کر دے اور ان سے فرما دے کہ خدا کے ہونے پر ثبوت مانگنے والوں، میرا ہونا اللہ کے ہونے پر گواہی ہے، میرا ہونا اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، اللہ کے ہونے پر ثبوت ہے۔ بے شک تم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اسے نہیں دیکھ سکتے مگر مجھے تو دیکھ رہے ہو، تم نے اللہ کو نہیں سنا مجھے تو سن رہے ہو، اللہ کو نہیں سمجھا مگر میری ولادت سے آج کے دن تک میری 40 برس کی پوری زندگی کو سمجھ رہے ہو۔ میری حیات کا، میری سیرت کا، میری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے۔ مجھے دیکھو، مجھے سنو، مجھے سمجھو، میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر میری ذات و سیرت تمہارے لیے قابل قبول ہے تو اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اور اگر میں قبول نہیں تو اللہ کے دعوی توحید کو بھی رد کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا دعویٰ گواہی رسالت سے منوایا۔ یہ بات توجہ طلب ہے، اپنی توحید کا دعویٰ گواہی رسالت سے اور شہادت رسالت سے منوایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا قریشیوں سے، اور یہ بات آپ نے بچپن سے سنی اور پڑھی ہوگی،
مگر جو نقطہ اس میں کار فرما ہے اس پر توجہ کم گئی. فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم یہ بات مان لو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ مان لیں گے، یقیناً مان لیں گے. آپ نے فرمایا کہ کیسے مانو گے؟ تم نے تو دیکھا نہیں ہوگا، تم نے تو دیکھا نہیں ہوگا تو کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، کیونکہ آپ سچے ہیں ہم مان لیں گے کہ جس کی خبر دے رہے ہیں وہ بات بھی سچ ہے. تو فرمایا اگر میرے بتانے پر اس لشکر کا وجود مان رہے ہو تو میرے بتانے پر خدا کا وجود بھی مان. میں تمہیں بتا رہا ہوں سچا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہے. اور ایک اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ مجھے سچا مانتے ہو اس لیے اس کو مان لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو منوانے کے لیے پہلے کیا چیز منوائی؟ حضور علیہ السلام کی ذات منوائی، پہلے رسالت کی صداقت منوائی، آقا علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت منوائی، پہلے حضور کو منوایا پھر خود کو منوایا. اور ایمان کی ترتیب یہ بن گئی کہ جو حضور کو مان گئے وہی اللہ کو مان گئے، اور جو حضور علیہ السلام کو ماننے میں متعمل ہو گئے، آقا کی سچائی کے ماننے میں متردد ہو گئے، وہ اللہ کو بھی نہ مان سکے. سو جو آقا کو مان گئے وہ آقا کے رب کو مان گئے، اور جو آقا کو نہ مان سکے وہ آقا کے رب کو بھی نہ مان سکے. تو گویا رسالت توحید کی گواہی ہے اور نبی کی سیرت اس کی رسالت کی گواہی ہے. یہ دو جز بن گئے، نبی کی اپنی ذات اور نبی کی اپنی سیرت اور کردار، یہ اس کی رسالت پر گواہی ہے، اور نبی کی رسالت اللہ کی توحید پر گواہی ہے. اللہ کی توحید، یہ ایک ربط ہے اس کی توحید اور رسالت کے مابین، اور رسول کی ذات میں رسول کی رسالت اور اس کی سیرت طیبہ کے مابین کیا گیا. دوستو مقدمہ ایمان میں اللہ کی توحید دعویٰ ہے، ایمان کے مقدمے میں اللہ کی توحید دعویٰ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت یہ اس دعوے کی گواہی ہے. ایمان والو جو ایمان کے مقدمے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ گواہی رسالت پر زور دیں، وہ رسالت کے تعلق پر زور دیں، وہ نبوت کی غلامی پر زور دیں، وہ رسالت کے ربط پر زور دیں، وہ رسالت کے تعلق پر زور دیں، وہ رسالت کی محبت پر زور دیں، وہ رسالت کے عشق پر زور دیں، رسالت کی اطاعت پر زور دیں، رسالت کی اتباع پر زور دیں. جن کا رب دہلیز مصطفیٰ سے جتنا قریبی ہو گیا وہ اللہ کا اتنا قریب ہو گیا، اور جو غلامی مصطفیٰ میں مر کے جتنا فنا ہو گیا وہ عقیدہ توحید میں اتنی بقا پا گیا، اور جو رسالت میں جتنا مضبوط و مستحکم ہو گیا وہ ایمان اور توحید کے باب میں اتنا مضبوط اور مستحکم ہو گیا. وہ توحید کی معرفت، توحید کا نور، توحید کی تحقیق، توحید کا تعلق اور توحید کا وصول سب کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس امتی کا اپنے رسول کی بارگاہ سے تعلق کیا ہے اور کتنا ہے. اگر بارگاہ رسالت سے تعلق آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ بارگاہ الوہیت سے تعلق قائم ہو گیا ہے. اس لیے ہماری پرواز اور ہماری محنت اور ہماری معراج اس بات میں ہے کہ ہم محنت کریں، اور محنت کر کر کے ایمان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، طاعت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے اور عشق و اطاعت رسول کے ذریعے ہماری محنت یہ ہے کہ ہم دہلیز مصطفیٰ تک جا پہنچے. یہ ساری محنتیں اس لیے ہوں کہ ہم دہلیز مصطفیٰ تک جا پہنچیں. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آقا کے قدموں تک جا پہنچیں. ہمارا منتہا سفر یہ ہے کہ حضور کے قدموں تک جا پہنچیں، آقا کے نالین تک جا پہنچیں. بس ہمارے ایمان کا سفر جب آقا کے جوڑوں تک پہنچے ہمارا سفر ختم ہو گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ تک جا پہنچے. اور جب ہم آقا کے قدموں تک جا پہنچے
اب یہ ان کا کام ہے کہ پکڑ کر خدا تک جا پہنچا، خدا تک جا حاضرین محترم، جس طرح گویا اللہ رب العزت نے پوری کائنات ایمانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مرکز و محور بنا دیا کہ آپ کی ذات پاک کے تعلق کے بغیر نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے، نہ اسلام نصیب ہو سکتا ہے، نہ تقوی و طہارت نصیب ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، نہ اس کی اطاعت، نہ اس کی بندگی، حتیٰ کہ کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ سارے رستے بعد میں کھلتے ہیں جب رستہ غلامی رسالت کھل جاتا ہے۔ یہ بات طے پا گئی، گویا نور ایمان اس بارگاہ رسالت سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہدیت کی شان دی ہے، مبشریت کی شان دی ہے، گواہی کی شہادت کی شان دی ہے، نگہبانی، نگرانی اور مشاہدہ فرمانے کی شان دی ہے، لوگوں کو نیک انجام کی خوشخبری کی شان دی ہے، نافرمانوں کو بد انجام کے ڈر دینے کی شان دی ہے، اللہ کی طرف بلانے کی شان دی ہے، چمکنے کی شان دی ہے اور چمکانے کی شان دی ہے۔ سراجا منیرا، خود چمک رہے ہیں، خود سراج ہیں اور منیرا، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں چمکا رہے ہیں۔ دو شانیں عطا فرمائی، ایک شان یہ دی کہ خود چمکتے ہیں، خود، اور دوسری شان یہ دی منیرا کہ جو ان کا ہو جاتا ہے اسے چمکا دیتے ہیں۔ تو یہ چمکنے والے بھی ہیں اور چمکانے والے بھی ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ چمکنے کے باب میں یہ فیض اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ سے فیض لے رہے ہیں اور اس فیض الوہیت کی بنا پر چمک رہے ہیں، اور منیرا چمکانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیض لے کر چمک رہے ہیں اور پھر اس چمک کا فیض اپنی امت میں جو جو ان کے قدموں سے متصل ہو گئے ہیں انہیں دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے فیض نے انہیں چمکایا تھا، اس طرح ان کے فیض سے امت میں کئی اور چمک رہے ہیں۔ تو چمکنے اور چمکانے کا ایک سلسلہ ہے جو بارگاہ نبوت اور رسالت کے ذریعے قائم اور دائم ہے۔ تو مرکز و محور ایمان اور نور ہدایت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سارا نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، ساری ہدایت کی نہریں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں، ساری نعمتیں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں۔ اب اس پر قرآن مجید نے فرمایا لوگوں یہ نبوت و رسالت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نئی نبوت و بعثت نہیں ہوگی، اب بھی تاریکیاں زندگی میں آئیں گی، اور ہر ایک نے اپنی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور اسی بارگاہ نبوت مصطفیٰ سے لینا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت کی خیرات اسی بارگاہ رسالت محمدی سے ملے گی، کوئی اور بارگاہ نور اور ہدایت کے حصول کی نہیں۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات انسانی میں ایک ہی اور آخری چراغ اور سراج جلا کر ساری کائنات انسانی کو قیامت تک کے لیے متوجہ کر دیا کہ جو ظلمت سے نکلنا چاہے وہ اس در پر آئے، جو نور ایمان چاہے وہ اس در پر آئے، جو ہدایت چاہے وہ اس در پر آئے۔ اب ساری خیراتیں اس در سے نصیب ہوں گی، مگر اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا۔ فرمایا اب من کان میتا فاحییناہ، اللہ پاک نے فرمایا تمثیل کے انداز میں، کیا وہ شخص جو مردہ، اور مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مردہ ہو، جو ایمان سے معلوم رہا کافر ہوا، اسے بھی اللہ نے مردہ کہا، اور جو اللہ کے ذکر سے معلوم رہا اس کی یاد سے اس کا دل بھی مردہ ہوا۔ تو وہ شخص جو مردہ ہے فاحییناہ، یعنی اسے ایمان کا نور نہیں ملا تھا، وہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے نور ایمان عطا کر دیا، نور ذکر و فکر عطا کر دیا، نور عرفان عطا کر دیا، نور ایقان عطا کر دیا، اور ہم نے اسے یہ نور دیا جس سے اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا، اور وہ تن مردہ تن زندہ بن گیا۔ فاحییناہ،
ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو ان دو لفظوں سے اب توجہ سے یہ بات سنیں، یہ پتہ چل گیا یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے. اور یہاں آگے آیت پڑھ لیں گے آپ، اس سے مراد وہ مردے بھی نہیں جنہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، اور زندہ سے مراد وہ زندہ بھی نہیں جسے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. انہی زندہ انسانوں میں سے بعضوں کو مردہ کہا جا رہا ہے اور بعضوں کو زندہ کہا جا رہا ہے. یہ انسان جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمیں میں سے، یہ آیت بتا رہی ہے انہی میں سے قرآن کی روح سے کچھ مردہ ہیں اور کچھ زندہ ہیں. حالانکہ طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، مگر قرآن مجید ان زندوں کی دو تقسیم قسمیں کر رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، اور جن کے دل ذکر الہی اور نور الہی اور نور رسالت محمدی سے روشن ہو گئے، وہ زندہ ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے کیا وہ جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اسے نور ایمان کے ذریعے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب یوں ہی نور کے کو درمیان میں نور ایمان کو، نور نبوت کو داخل کر رہے ہیں، یوں ہی گھسیڑ رہے ہیں. نہیں، میں نہیں گھسیڑ رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. زندہ کیسے ہوا کہ ہم نے اس کے لیے نور عطا کر دیا. گویا جو شخص تاریکی میں ہے وہ مردہ ہے، اور جسے اس بارگاہ سے نور مل جاتا ہے وہ زندہ ہے. یہ بات سمجھنے والی، جو تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، گمراہی کی تاریکی میں ہے، وہ مردہ ہے. اور جسے رب کائنات نور ذکر عطا کر دیتے ہیں، نور معرفت عطا کر دیتے ہیں، نور طاعت عطا کر دیتے ہیں، نور عبادت عطا کر دیتے ہیں، نور زہد، نور ورع، نور تقوی، نور نسبت، نور تعلق، نور محمدی عطا ہو جاتا ہے، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو گیا. فرمایا پھر بتاؤ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو نور عطا کیا اور نور لے کے وہ زندہ ہو گیا. یمشی بہی فی الناس، اب وہ نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. اب وہ نور لے کر لوگوں میں رہتا اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. کن لوگوں میں؟ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ظلمتوں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، گمراہی کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، اللہ سے دوری کے اندھیرے، قرآن سے دوری کے اندھیرے، اسلام سے دوری کے اندھیرے، بے عملی کے اندھیرے ہیں وہ لوگ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے نور دے دیا، اور وہ نور لے کر خود اپنے آپ کو ہی نہیں چمکا رہا بلکہ نور لے کر تاریکیوں میں بسنے والی انسانیت میں چل پھر رہا ہے. یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں چلتا اور نور کو اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے. اب وہ بات آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا تھا، چمکنے والا اور چمکانے والا بنایا تھا. پھر وہ اللہ کا محبوب چمکانے والا بن کے آیا اور ساری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ساری انسانیت ظلمت اور جہالت اور فسق و فجور اور غفلت کے اندھیرے میں تھی. اس نبی کی توجہ سراج منیر کا دھیان جدھر جدھر ہوتا گیا اور جو جو روح اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی گئی تو وہ چمکنے والا اور چمکانے والا ان روحوں کو بھی چمکاتا گیا، ان کو بھی منور کرتا گیا، انہیں بھی نور کے چراغ ان کے دلوں میں جلاتا گیا. اور جن جن کے سینوں میں نور محمدی کے چراغ جلتے گئے انہیں حکم ہو گیا کہ تم اب اس تاریکی بھری دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو پھرو، جو نور رب نے تمہیں دیا ہے اب اس نور کی خیرات حضور کی امت میں بانٹتے چلے جاؤ. یہ نور جو بارگاہ محمدی سے ملا اور جس نور نے آگے کچھ لوگوں کو چمکا دیا، تو وہ چراغ پہلے جن کے سینوں میں جلے وہ صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، پھر تابعین تبع تابعین میں سے صلحاء ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے، اور قیامت تک اس نور کے چراغ جن سینوں میں جل رہے ہیں وہ اولیاء ہو گئے، وہ صوفیاء ہو گئے. اور یہ نور یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دل اور نفس تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ اس نور کے لینے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا. ایک مال کے ذریعے جب تک اس دل کی تختی کو صاف نہ کیا جائے،
محنت نہ کی جائے، سینوں کو حسد، بغض، اناد، عداوت، غیبت اور ان افعال خبیثہ سے اور رذائل دنیا سے جب تک دل، نفس اور سینہ پاک نہ کیا جائے، اگر پلیتی سینے میں رہے تو رب کا نور نہیں اترتا۔ اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا نور اتنی ارزاں شے نہیں کہ گندے سینوں کو بھی نصیب ہو جائے۔